جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نعیم مشتاق ہے اور میں آپ کی خدمت میں آج ایک اسپیشل آڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا یہ ویڈیو انٹروڈکشن تھوڑا سا دے دوں تاکہ اس کی بیک گراؤنڈ سے آپ اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ یہ میری حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے 1988 میں ملاقات کی آڈیو ہے، یعنی اس کو 31-32 سال ہو گیا۔ اور پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ میری پہلی ملاقات ہے، مگر جب میں نے اس کو دوبارہ غور سے سنا تو اس میں جملہ فرماتے ہیں آپ کہ بیٹے آپ جب پہلی دفعہ آئے تھے پچھلی ملاقات میں تو میں نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائی تھیں۔ تو اس سے مجھے تھوڑا سا میموری مجھے تھوڑی سی ایکسپینڈ ہوئی کہ نہیں، اس سے پہلے میری پہلی ملاقات تھی، تو یہ آڈیو میری دوسری ملاقات ہے بیسیکلی۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرسچن مشنریز کے ساتھ اس ملاقات سے بھی 2-3 سال پہلے میرا واسطہ پڑا اور پھر ان کے ہاں ڈسکشن اور ڈیبیٹس وغیرہ سٹارٹ ہوئیں۔ ان کی محفلوں میں جانا اور ان کی محفلوں میں جا کے اسلام کے حوالے سے گفتگو سننا، اسلام پہ اعتراضات سننا، ان کے مذہب کی گفتگو سننا، تو بہت ساری ذہن میں سوالات نے جنم لیا۔ یہ جو میرا بایوگرافیکل پارٹ ہے انٹروڈکشن کا، یہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا ہوا ہے، تو میرے یوٹیوب چینل پہ جو میرے بایوگرافیکل انٹرویوز کی پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس میں اس انٹروڈکشن کو میں بریف رکھتے ہوئے صرف اس آڈیو پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان سوالات سے بہت ساری کنفیوژنز نے جنم لیا کہ ہمارا اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ تو وہ پہلے کچھ سوالات لے کے میں حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوا، ان کے آفس میں ٹائم لیا ماڈل ٹاؤن میں، تو وہ پہلی ملاقات تھی۔ اور وہ پہلی ملاقات کے بعد جب میں اپنے کرسچن دوستوں کے پاس گیا، ان کو بتایا کہ میں طاہر القادری سے مل کے آیا ہوں، اور اس وقت یہی کہتے تھے، نوجوان تھے، تو میں اس کو یعنی طالب علمی کے دور میں تھا، تو وہ بڑا تجسس تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیں کیا کہتے تھے۔ تو وہ پھر میں ان کو اپنی زبان میں بتاتا تھا، اچھا ان کا یہ جواب تھا، میرے سوال کا یہ جواب تھا۔ تو وہ کہتے تھے ایگزیکٹ وہ ورڈ بتائیں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ اب وہ جب میں ایگزیکٹ ورڈ سوچنے کی طرف آتا تھا تو پھر مجھے بھی بھول جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیپ ریکارڈر دیتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں گے تو وہ ان کی باتیں ریکارڈ کر لیجیے گا تاکہ ہم ڈائریکٹ ان کے منہ سے سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو نیکسٹ ملاقات جس میں ٹیپ ریکارڈر لے کے میں گیا تھا وہ یہ والی ملاقات تھی، یہ آڈیو۔ اور اس میں ان کے سوالات کے جوابات کی روشنی میں ان کے سوالات میں لے کے گیا تھا تاکہ یہاں سے جواب ملیں۔ اور وہ اس سوال میرے پاس 3 تھے جو میں لے کے گیا تھا اس ملاقات کے لیے۔ پہلا سوال تھا انجیل برناباس کے متعلق، کیونکہ مناظرہ ڈنمارک میں اور اوسلو جو لیکچرز تھا قادری صاحب کا، جس کے بیس کے اوپر اسلام اینڈ کرسچینٹی کتاب لکھی گئی تھی حضور شیخ الاسلام کی، تو وہ اس میں انہوں نے انجیل برناباس پہ بڑا فوکس کیا تھا کہ یہ وہ انجیل ہے جس کو کینونائزیشن میں سے نکال لیا، اور ارلی ایجز میں کرسچینٹی کی بڑی پاپولیرٹی حاصل رہی تھی۔ اور ان دنوں ویسی انجیل برناباس کا پاکستان میں بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے چرچا تھا، تو اس کے اردو ترجمے بھی ہوئے تھے۔ اور اسلامک پبلیکیشن جماعت اسلامی کا جو ادارہ ہے اس میں ان کے ایک رکن ہے آسی ضیائی صاحب، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا انجیل برناباس کا، جو آج بھی وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ اور بڑا شاندار بیسٹ ٹرانسلیشن اردو کی انجیل برناباس کی وہ آسی ضیائی صاحب نے کی ہوئی ہے، جو آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا۔ تو وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک امپریشن ڈیولپ ہوا کہ شاید حضور شیخ الاسلام کے خطابات میں اور انجیل برناباس کو زیادہ فوکس کرنے کا شاید مطلب یہ ہے کہ یہی وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہ کنفیوژن ڈیولپ ہوئی۔ تو اس سوال کے ساتھ جب میں ان کی خدمت میں گیا تو سوال یہ تھا پہلا کہ آپ نے انجیل برناباس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اس کو بڑا پروموٹ کیا اپنی گفتگو میں، اپنی تحریروں میں، جبکہ اس کے بعض کانٹینٹس ایسے ہیں، بعض عبارات ایسی ہیں جو قرآن پاک کے متن کے بالکل خلاف ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ہم نے ایک مثال کوٹ کی تھی کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو ان کو درد ذا ہوئی تھی، جو پریگنینسی کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ درد ہوتی ہے وہ ہوئی تھی۔ اور انجیل برناباس میں ذکر ہے کہ آپ نے بغیر کسی تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ تو یہ ایک مین کنٹراڈکشن ہے۔ تو جب یہ انجیل برناباس بہت سارے مقامات پر اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، قرآن کے متن کے خلاف ہے، تو اس سے استدلال کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟
یہ پہلا سوال تھا کہ انجیل برناباس کو جب آپ کوٹ کرتے ہیں تو جب کہ یہ خود قرآن کے اگینسٹ ہے تو اس سے استدلال اور اس پہ فوکس کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ پہلا سوال تھا۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ قبلہ نے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو لکھی ہوئی شکل میں کوئی کتاب نہیں دی، بلکہ وہ زبانی اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارا جتنا بھی اسلامک لٹریچر اویلیبل تھا اس وقت اور جتنا بھی ادھر ادھر کے مبلغین سے سنتے تھے، اس میں امپریشن یہ ڈیولپ ہوتا تھا کہ انجیل شاید کسی تحریری شکل میں، کتابی شکل میں کسی مسودے کا نام ہے اور وہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو وہ جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے لیے لفظ کتاب کا استعمال قرآن پاک کے آیات میں بھی تھا، اور جو لٹریچر تھا تفاسیر کا اور عیسائیوں کے جوابات کے، یعنی کرسچن مسلم ڈائلاگ پہ جو مناظراتی لٹریچر تھا، اس میں لفظ کتاب کا استعمال ہوتا تھا۔ تو ایک جنرل عقیدہ اور امپریشن یہ ڈیولپ ہو گیا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل تھی وہ ایک کتابی شکل میں تھی، مسودے کی شکل میں، بک فارم کے اندر تھی۔ تو ہم نے یہ جب حضور شیخ الاسلام نے اپنی تقاریر میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو لکھی ہوئی شکل میں کوئی کتاب نہیں دی بلکہ زبانی آپ اپنی تعلیمات بیان فرمایا کرتے تھے، تو جو پبلک امپریشن تھا اور جو کتابی امپریشن تھا وہ حضور شیخ الاسلام کے اس دعوے سے بالکل متضاد لگتا تھا۔ تو پھر ہم یہ دوسرا سوال یہ لے کے گئے تھے جو اس میں لکھا ہوا تھا، جو میں لے کے گیا تھا، اکیلی میری ملاقات ہوئی تھی، وہ یہ تھا کہ لفظ کتاب سے کیا مراد ہے، جبکہ کتاب کا لفظ توریت، زبور، انجیل کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو اور اس میں کتاب سے مراد تو یہ ہے کہ جب تک معنی اور مفہوم کو لفظوں کی شکل نہ مل جائے اور وہ لفظ ایک باقاعدہ مسودے کی شکل اختیار کر کے ایک بک فارم میں نہ آ جائے، اس وقت تک لفظ کتاب کو کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کتاب کے لفظ کا اطلاق کتابی فارمیٹ میں کسی مسودے پر ہوتا ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت۔ تو پھر اس کا جواب حضور شیخ الاسلام نے دیا تھا کہ کتاب سے کیا مراد ہے۔ تو یہ دوسرے سوال تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کا تصور نجات کیا ہے، یعنی کرسچینٹی کے مقابلے میں ہم کس طرح سے اللہ پاک کی بارگاہ میں نجات پا جائیں گے، اسلام کے ہاں تصور نجات کیا ہے ایز کمپیئر ٹو کرسچن کانسیپٹ۔ اب یہ ٹوٹل 3 سوال تھے، مگر جو پہلا سوال تھا انجیل برناباس کا کہ آپ اسے استدلال کرتے ہیں جبکہ یہ قرآن کے خود خلاف ہے بہت سارے مقامات پہ، اور دوسرا لفظ کتاب سے کیا مراد ہے، تو یہ 2 سوال تھے۔ ان 2 سوالوں کا جب وہ جواب انہوں نے دیا اس آڈیو میں، تو اس سے ان سوالوں سے وہ یہ سمجھ گئے کہ ایک تیسرا سوال ان کی پشت پہ ہے جس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور ہم نے ابھی پوچھا نہیں ہے۔ تو ان 2 سوالوں کے ذریعے وہ خود اس تیسرے سوال کی نشاندہی کر کے اس کو فرنٹ پہ لے آئے ہیں حضور شیخ الاسلام، اور وہ یہ تھا کہ یہ 2 سوال بیس کرتے تھے اس کنفیوژن کی طرف انڈیکیٹ کرتے تھے کہ ان کو اسلام کے تصور انجیل، توریت اور زبور کا نہیں پتہ کہ اسلام میں انجیل کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا نا تو اس مطلب کی روشنی میں لفظ کتاب کا معنی اور مفہوم خود بخود ڈیفائن ہو جائے گا، اور انجیل برناباس کی اور باقی اناجیل اربع جو نیو ٹیسٹامنٹ میں ہیں ان کی اتھارٹی اور ان کی حیثیت متعین ہو جائے گی۔ تو ان 2 سوالوں کے پیچھے اپنی حکمت اور وزڈم سے اس تیسرے سوال کو سمجھ کے اس کو بھی ایڈریس کر دینا۔ یعنی آپ جب آڈیو سنیں گے تو پہلا سوال انجیل برناباس پہ تھا، دوسرا سوال تھا کتاب کے متعلق، اس کو پھر آگے کنٹینیو کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے اسلام کے تصور انجیل کے اوپر پھر آگے ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا انجیل کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اس کانسیپٹ میں چونکہ کلیئرٹی نہیں تھی ہمیں، تو اس کی وجہ سے وہ پہلے 2 سوال وجود میں آئے تھے۔ تو ایمبیگوٹی کی وجہ سے وہ سوال کریٹ ہوئے، اور وہ جو سوال پشت پہ تھا چھپا ہوا اس کو سامنے لا کے جب اس کو ایڈریس کیا ہے تو اس سے ساری کلیئرٹی جنریٹ ہوگی اور ایمبیگوٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے، اگر آپ انگریزی کی مینجمنٹ کی کتابیں پڑھیں یا گوگل پہ کریں تو کویسچن بیہائنڈ دی کویسچن، QBQ کے نام سے جب آپ گوگل پہ کریں گے تو یہ ایک مینجمنٹ کی سکل ہے سائیکالوجی کی، کہ بعض اوقات جب آپ سوال سن رہے ہوں تو سوال کے پیچھے کون سا سوال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوال وجود میں آیا، یہ ایک مینجمنٹ لیڈرشپ سکل ہے، اس پہ کتابیں بھی ہیں۔
تو QBQ کویشچن بیہائنڈ دا کویشچن، اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں، آپ گوگل کریں، امیزون پہ کریں، آپ کو بڑا دلچسپ چیز ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جینون اسکالرشپ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کا سوال سن رہے ہوں تو سوال کے پیچھے کیا سوال چھپا ہوا ہے جس کی سوال پوچھنے والے کو بھی خبر نہیں ہے، اور وہ فاؤنڈیشنل کویشچن ہے کہ اگر وہ ایڈریس ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اٹھنے والے باقی سارے کے سارے سوالات آٹومیٹکلی سالو ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جینون اسکالرشپ ہے جس میں سوال سے بات کی تہہ تک پہنچ کے اس میں سے کلیئرٹی جنریٹ کرنا۔ تو اس وقت کی گفتگو 33 سال پہلے کی، 32 سال پہلے کی، اس کی آج سمجھ آئی ہے کہ جب لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے سوچا ساتھ میں یہ ٹپ بھی دے دوں کہ یہ وہ وزڈم ہے اسکالرلی جو حضور شیخ الاسلام نے اس وقت ہماری انڈرسٹینڈ کی، اور ہمارے سوالوں کے پیچھے چھپے ہوئے اس سوال کو ڈسکور کر کے، دریافت کر کے اس کے اوپر جب ایڈریس کیا ہے تو باقی ساری زندگی کی یا عقیدے کی کلیئرٹی ہو گئی۔ تو یہ ایک بیسکلی بریف سا بیک گراؤنڈ ہے جو ڈسکشن کے کویشچنز کا۔ اور اب دوسرا یہ ہے کہ یہ کن کے لیے یہ وہ لوگ جو ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، تقابل دھیان کا کانسیپٹ ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، کرسچن مسلم ریلیشن پہ جو کام کر رہے ہیں، ایمان بالکتب کے موضوع پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو اسلام اور دیگر مذاہب کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ آڈیو بڑی مسٹ ہے اور بڑی تھاٹ پرووکنگ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ اب یہ چونکہ آڈیو ہے اور جب گفتگو کر رہے ہیں بعض کا اس میں حضور شیخ الاسلام، تو بہت سارے مواقع پہ وہ بیبلیکل ریفرنسز کوٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ مینشننگ بک اینڈ ورس، کیونکہ آگے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ملاقات ہو چکی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ میں بائبل اس وقت جتنی مجھے آتی تھی تو اتنی آتی تھی کہ میں ان کی بات سمجھ لیتا۔ تو وہ باتیں جو جیسے وہ گفتگو فرماتے بائبل کے کسی آیت کی ریفرنس کو اپنے جملوں میں بیان کرتے ہیں، تو میں نے وہ بھی اسکرین شاٹس بنا کے تو وہ میں نے اس میں ڈسپلے کر دیا تاکہ بات چلتے چلتے۔ اور دوسری بات خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ آڈیو جس طرح سے آپ ویڈیو فارمیٹ میں دیکھیں گے ریفرنسز کے ساتھ، یہ تحریک منہاج القرآن کی تاریخ کی پہلی آڈیو ہے۔ اور آڈیو بکس میں جو اس طرح ریسرچ بیسڈ لیکچرز ہیں، آپ کو میری معلومات کے مطابق جتنی میری عقل ہے، جتنی میری فہم ہے، جتنا میرا ایکسپوجر ہے، آپ کو دنیا میں اس فارمیٹ پہ کوئی آڈیو نظر نہیں آئے گی، خواہ وہ لیڈرشپ مینجمنٹ کی سائڈ پہ چلے جائیں یا اسلامک اسٹڈیز کی سائڈ پہ چلے جائیں۔ یہ ایک برانڈ نیو ٹرینڈ میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو ریسرچ بیسڈ گفتگو ہے اس میں جب ریفرنسز ایڈ کرنے ہیں تو آپ اس طرح سے آڈیو کو ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو قرآن پاک کے ریفرنسز ہیں وہ میں نے عرفان القرآن سے لیے ہیں جو حضور شیخ الاسلام کا اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ جو بائبل مقدس کے ریفرنسز ہیں وہ بائبل سوسائٹی انارکلی کی جو بائبل ہے پرنٹ، وہ میں نے وہاں سے لیے ہیں، اور میں نے اس کو ٹائپ کرنے کے بجائے ان کی فوٹوگرافی کے اسکرین شاٹ لے کے تو وہ میں نے ڈسپلے کر دیے تاکہ آپ براہ راست ان عبارتوں کو دیکھ سکیں۔ تو اس طرح سے یہ میں نے ساری آڈیو بنائی ہے تاکہ آڈیو اگر آپ کاغذ قلم لے کے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے جیسے وہ گفتگو کرتے جائیں گے سلائڈز چینج ہوتی جائیں گی ریفرنسز کی، اور آپ براہ راست ان ریفرنسز کو دیکھ کے گفتگو کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کی بیس کے اوپر پھر اپنی آگے فردر اسٹڈی کو کیری آن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیزیں تھیں بیسک بیک گراؤنڈ کی، آپ اس کو سنیے، انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اس موضوع پر یہ گفتگو نہ تو آپ کو کسی اس کلیئرٹی اور اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ کسی کتاب میں ملے گی، اور نہ ہی آپ کو کسی اور آڈیو میں ملے گی۔ یہ تھاٹ پروسیس ڈھونڈنے کے لیے اس سے پہلے کئی سال ہم نے دھکے کھائے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، مختلف لوگوں کے پاس گئے ہیں، مگر یہ تھاٹ پروسیس کی جو کلیئرٹی ہے، یہ عقیدے کے موضوع پہ گفتگو ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، علم العقائد کے اوپر یہ گفتگو ہے، یعنی عقیدے کی کلیئرٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے انجیل کے متعلق، توریت زبور انجیل سے ہم مراد کیا لیتے ہیں، اس کے اوپر یہ تھاٹ پروسیس کے اوپر آڈیو ہے، اور اتنی شاندار ہے کہ آپ جب اس کو مکمل کر لیں گے تو زندگی بھر پھر اس موضوع پر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی یا کنفیوژن نہیں رہے گی۔ تو یہ میرے پاس جب میں نے ریکارڈ کی تھی 88 میں،
تو اللہ پاک نے یعنی میرے پاس ہی تھی چونکہ میری ملکیت تھی، تو 97 میں یا 98 میں آ کے پھر میں نے منہاج القرآن کی یہ سپرد کی۔ تو اس سارے عرصے کے دوران میں سارے زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ پاک نے یہ محفوظ رکھی۔ یہ امت کی امانت تھی، یہ اسلام کی امانت تھی، اور یہ تحریک منہاج القرآن کی امانت تھی، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ امانت میرے پاس محفوظ رکھی، اور یہ آگے پھر میں نے اس کو آگے منہاج القرآن کے سپرد کیا۔ اب یہ آپ جب آن لائن کیٹیگری میں جائیں گے تو ایمان بالکتب کے تحت یہ آڈیو انجیل عیسیٰ انجیل برناباس کے عنوان کے تحت وہاں پہ یہ موجود ہے، تو وہاں صرف آڈیو فارمیٹ میں ہے۔ اس آڈیو میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیجیٹلی اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے اس کی آواز کی کوالٹی کو بہتر کیا ہے، تو یہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر کوالٹی کے ساتھ آڈیو مل جائے گی، اور ساتھ ریفرنسز بھی مل جائیں گے۔ تو یہ ایک آڈیو ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی 1.5 گھنٹے، وہ تقریباً 45 منٹس کی ہے، تو اس میں بھی آپ انجوائے کریں گے۔ اس میں بھی بائبل کے الہامی ہونے پہ گفتگو ہے، پھر بائبل مقدس کے اوپر گفتگو ہے۔ تو ابھی آپ یہ انجوائے کریں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ آڈیو میں وہ لے کے حاضر ہوں گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پارٹ 1 ہے، اور اس کے بعد وہ دوسری نشست ہے، وہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں اپنے موضوع پہ ان سوالات کی وہ جو کلیئرٹی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ تو وہ جب آئے گی انشاءاللہ تو وہ بھی آپ سنیے گا۔ پھر سر دست آپ اس کو سنیے، انجوائے کیجئے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یہ پہلا انہوں نے آپ کے دوستوں نے جو پوچھا ہے نا کہ یہ انجیل برنباس میں حضرت مریم نے آپ کو درد بغیر درد کے جنا، یہ میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ انجیل برنباس جو اس وقت اویلیبل ہے، جس کا انہوں نے ریفرنس دیا نا مثلا کہ وہ درد کے بغیر جنا، اور قرآن مجید میں ذکر درد کا آیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انجیل برنباس جو اس وقت اویلیبل ہے، ہمارا اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اس میں ایک لفظ کی بھی تعریف نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ باقی اناجیل اربع جو ہے ان سے بہت بہتر ہے، تعریف تبدیلی تو ہر ایک میں ہوئی ہے، لیکن کمپیریٹیولی یہ باقیوں سے سب سے بہتر ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو دوسری بات یہ کہ اس میں جو تعلیمات ہیں وہ توحید کے بہت قریب ہیں، اور رسالت و نبوت کے تصور کے بہت قریب ہیں، اور حضور علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ پیشین گوئیاں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضور علیہ السلام کے تذکرے وہ لوگ تورات، انجیل اور پہلی کتابوں میں پاتے ہیں، وہ باقی کتابوں میں ان کو حذف کر دیا گیا یا تحریف کر کے اس کے معنی ترجمے در ترجمے بدل دیے گئے، لیکن انجیل برنبال میں بھی کثیر تعداد میں اس کے اندر وہ پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں۔ تو میں نے اس کو اس لیے کوٹ کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے ایکسکلوڈ کر لیا کینونائزیشن میں سے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہ انجیل ہے اصل جو جس کے اندر کوئی تعریف و ترمیم نہیں۔ تو قرآن مجید نے جب کہہ دیا کہ انہوں نے انجیل کو بدل دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو الفاظ کو میں بھی تعریف کر دی اور معانی میں بھی تعریف کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجیل کوئی بھی اس اوریجنل حالت میں جو نازل ہوئی تھی موجود نہیں، تو کسی نسخوں میں کم ترمیم ہو گئی، کیونکہ ایکچولی سارے بعد میں مرتب ہوئے ہیں نا، تو کس کی تعریف کم ہے کسی کی زیادہ ہے، لیکن انجیل برنباس کمپیریٹیولی سب سے بہتر ہے قریب ترین حالت میں، تو تھوڑا زیادہ واقعوں کے بعد میں ایڈٹ ہوئے ہیں۔ یہ جو انجیل کی عبارت ہے واقعہ، یہ تو نازل شدہ نہیں ہے نا، انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تو نازل شدہ ہو ہی نہیں سکتا، اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو یہ قرآن مجید نازل شدہ ہے، اب قرآن مجید نازل شدہ کتاب ہے، اس کے اندر حضور کی ولادت کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ ہسٹری، اور ان کے اندر جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو بعد کے جو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے کتابیں مرتب کی انجیل کے نام پہ انہوں نے لکھے، ان کے اختلافات چھوٹے موٹے جس طرح ان میں بہت زیادہ ہے، اس میں بھی ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ برنباس کوئی، ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں کہ اس میں بھی تعریف ہے، لیکن باقیوں سے بہت بہتر ہے۔ نمبر 2، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو لکھی ہوئی شکل میں کوئی کتاب نہیں دی مگر زبانی تعلیمات دی تھی، اس کے بعد قرآن مجید تورات زبور انجیل کا یہ لفظ کتاب استعمال کرتا ہے، لفظ کتاب کا اطلاق معنی پر نہیں بلکہ معنی کو جب الفاظ کی شکل دے دی جاتی ہے تب اس کو کتاب کا اطلاق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے آپ کو کتاب دی اور کتاب اور حکمت سکھاؤں گا، یہ آیات موجود ہیں، اس بات میں دیکھ لیجئے، ہم قرآن مجید کو بھی کتاب کہتے ہیں، قرآن مجید خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی
شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب سے مراد اگر ہم یہ لیں کہ وہ تحریری شکل میں ہو، اگر مراد ہم یہ لیں کیا کہ ریٹن ورڈز میں ہو یا پرنٹڈ فارم میں ہو یا مسودے کی شکل میں ہو، تب کتاب کو اطلاق کریں تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اس مسودے کی شکل میں تو قرآن بھی حضور پر نازل نہیں ہوا، اب سمجھ گئے نا؟ تو قرآن مجید بھی حضور علیہ السلام پر معنی اور الفاظ میں نازل ہوا جن کو حضور علیہ السلام نے اٹر کیا، یعنی بیان کیا، اور اس کو تحریری شکل میں تو حضور کے بھی صحابہ لے آئے، مگر فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے، حضور کی حیات طیبہ میں اور حضور علیہ السلام کی نگرانی میں، اور اس کو حضور کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہے اور یاد کرتے رہے۔ تو ریٹن ورڈز کی شکل میں تو اس کو کنورٹ کیا، وہ تو قرآن مجید بھی تحریری شکل میں حضور نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام سے لکھوایا۔ میں نے پچھلی بار آپ کو نہیں بتایا تھا، مختلف سکیٹرڈ میٹیریلز پر۔ اور جب کہ ہم قرآن کو، قرآن خود کتاب کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب کا یہ معنی غیر تحریری مسودہ جو زبان سے بیان کیا گیا اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ فالو کر گئے؟ سو انجیل کو اور تورات کو کتاب کہنا اس معنی میں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان پر معنی اور مطالب نازل ہوئے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کر دیا، اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، تو نبی کے جو الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ بھی من جانب اللہ کی ہدایت کے تحت ہوتے ہیں۔ تو جب بیان کر دیا تو یہی میں نے کہا کہ وہ زبانی تعلیمات دے دی، اور وہ زبانی تعلیمات کو جو مجموعہ دیا اسی کو کتاب کہا جاتا ہے، خواہ وہ تورات ہے، خواہ وہ زبور ہے، خواہ وہ انجیل ہے، خواہ وہ قرآن ہے۔ اب فرق قرآن مجید اور انجیل یا زبور میں یہ ہے کہ بس وہ جب نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان تعلیمات کو بیان کر دیا، قوم تک بیان کر دیا، تو وہ بیان جو کیا، جن تعلیمات کو الفاظ میں، معنی میں کمیونیکیٹ کیا، وہی تعلیمات کا مجموعہ کتاب ہوا۔ اب ضروری نہیں کہ وہ ریٹن فارم میں ہو۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں جیسے کانسٹیٹیوشن ہے، ان جدید دور کی مثال بتا رہا ہوں۔ تو کانسٹیٹیوشن کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ریٹن کانسٹیٹیوشن اینڈ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن، پولیٹیکل سائنس میں اور لا میں۔ تو ریٹن کانسٹیٹیوشن سے مراد جس طرح امریکہ کا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ریٹن ورڈز میں کتابی شکل میں موجود ہے، اور برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے برطانوی، اس کو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ہی مانتے، اس کو آئین مانتے، مگر ان ریٹن ہے، یعنی وہ کسی ایک کتابی مسودے کی شکل میں، مرتب شدہ شکل میں موجود نہیں ہے۔ وہ ان کے کنونشنز ہیں، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کے پارلیمنٹس کے ڈیسیژنز ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے کسٹم چلے آ رہے ہیں، اس بنیاد پر ان روایات کے مجموعے کو کتاب یعنی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، بٹ ہے اٹ از ان ریٹن۔ تو یہ تو دور جدید میں بھی اصطلاح استعمال اس طرح ہوتی ہے۔ سو یہ قرآن مجید میں ان کو کتاب کہنا یہ ہرگز نہ غلط ہے، اور نہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ تحریری شکل میں دی۔ وہ کتاب اس لیے کہا گیا کہ جو انہوں نے اپنی امت کو تعلیمات کا مجموعہ اپنی زبان سے پیش کیا وہی کتاب ہے، اور قرآن بھی اسی سینس میں کتاب ہے۔ اس کے بعد اس کو تحریر میں لانا یہ اگلا سٹیپ ہے۔ اب اگلے سٹیپ میں قرآن مجید حضور کی زندگی میں تحریر میں آ گیا، آپ کی نگرانی میں، اور آپ نے بھی اور تمام صحابہ نے بھی یاد کیا، حفظ کیا، ایک دوسرے کو سنایا، اور نماز تراویح کی شکل میں اس کی ریپیٹیشن شروع ہو گئی، اور صحابہ صحابیات حافظ قرآن ہو گئے، اور اتنے کثیر ہوئے کہ ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ میں صرف 700 صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ تو پھر آگے اس کا ایک اپنا انتظام شروع ہو گیا، اور انجیل کے بارے میں میں نے بتایا کہ فردر یہ سٹیپ ان کی حیات میں نہ ہو سکا۔ تعلیمات جو بیان کرتے رہے دری اثنا اپنی اسی تھوڑی عمر میں آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، تعلیمات ان کے حواریوں تک پہنچ گئیں۔ اب ان کو ایک عرصے تک مرتب نہ کیا گیا۔ اس کی ریزن بھی میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اسلام اینڈ کرسچینٹی میری کتاب پڑھیں، اس کی ریزن بھی لکھی ہے کہ کیوں نہ نقل کیا فوری۔ وہ نقل اس لیے فوری انہوں نے نہ کیا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، یعنی جب وہ تیسرے دن اٹھ کے آسمان سے اٹھا لیے گئے نا بقول ان کے قبر سے، تو ان کا عقیدہ تھا پھر آئیں گے۔ اس کی ریزن تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر بار کہتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ میں اپنے خداوند یعنی اللہ کے پاس جب جاؤں گا تو میں سب سے بڑا مددگار بھیجوں گا، میرے بعد وہ مددگار آئے گا، میرے بعد وہ مددگار آئے گا کہ وہ جو سب سے بڑا ہے، اور جو آئے گا تو پھر ہمیشہ وہی رہے گا، اور وہ اللہ کا کلام تم تک پہنچائے گا۔ تو اپنے بعد کسی مددگار یعنی نبی اور پیغمبر کے آنے کا ہمیشہ ذکر فرماتے تھے۔ اب عیسائی لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ عام افراد، وہ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے تھے، دراصل اپنے بعد آنے والے کا جو ذکر کرتے تھے وہ حضور علیہ السلام کا ذکر تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کو تصدیق کی کہ فرماتے تھے
مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہے، آسمانی نام احمد۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں آنے والے کی بشارت جو ہے وہ یہی عیسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے اور پلٹ کے پھر آنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ چونکہ دوبارہ آئیں گے سو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد کمپائل ہوتی رہیں گی۔ اس اعتماد پر لکھا کوئی نہ انہوں نے، اور عرصہ گزر گیا۔ جب عرصہ گزر گیا، نسلیں بدل گئیں، پیریڈ گزر گئے، لوگ نسلیں بدل گئیں، تو ایک نسل سے دوسری تیسری آگے کمیونیکیٹ ہوتا رہا، تو رد و بدل اور اوریجنل چیزیں تو پھر اس طرح رد و بدل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر جب ایک صدی دو صدی کے بعد، ایک صدی کے اندر جب اس کو لکھنے کا لوگوں کو خیال آیا تو انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دی۔ اور یہ جو میں بنیادی نقطہ آپ کو خود انجیل ہی سے سمجھاتا ہوں، آپ اگر انجیل کو خود دیکھ لیں، یعنی یہ آپ کے ساتھی ہیں تو میں اردو کی انجیل سے آپ کو اردو کی آپ لے آئے نا، ذرا اردو کی لے آتے، تو آپ کو یہ میری جو میں نے جو کچھ بتایا اس کی تصدیق چاند اس بات سے ہو جائے گی کہ یہ جو لکھی گئی یہ وہ تعلیمات جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، بڑا ایک خاص پوائنٹ ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، نازل ہوئی، جس کو ہم کتاب مانتے ہیں، انجیل اور زبور اور تورات، مختلف انبیاء، ہم انہیں اترنے والی تعلیمات کو کتاب مانتے ہیں، ورڈز کو، وہ جو اتری، ہمارا بلیف یہ ہے کہ یہ جو انجیل ہے، یہ موجودہ انجیل، اناجیل اربع، ان میں سے کوئی ایک بھی وہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر کلمات اترے۔ اب بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اب عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلمات اترے وہ تو تھے بصورت تعلیمات، اللہ کی ہدایات، ارشادات، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات، مذہبی تعلیمات، عقائد کی، اعمال کی، وہ تو وہ اتری نا، اللہ نے جو کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا کلیریفائی کر دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہام ہوا وہ وحی خفی اور جلی کی صورت میں، دونوں میں تھا؟ ہاں، وہ جو اصل وحی جلی مانتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ جو حدیث کی جو حدیث ہے وہ حضور علیہ السلام کی بہت ساری شکلیں، جس اللہ تعالیٰ کی ہدایت حضور کو ہوتی، قلب الہام ہوتا، رہنمائی ہوتی مختلف شکلوں میں، اور جو بیان فرماتے وہ معنن ہم اس کو وحی خفی مانتے ہیں، لفظاً نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الہام ہوا وہ وہی جو اللہ پاک کی طرف سے الفاظ بھی آئے اور معنی بھی، کبھی معنی کبھی الفاظ قلب پر وارد ہوئے، ایسی صورت انبیاء علیہ السلام پر ہوتی، لیکن موسٹلی جو اپنی زبان سے ادا کرتے، وہ الفاظ ان کے ہوتے، معنی اللہ کے نازل کردہ ہوتے، لیکن ان معنی کو جامہ پہنا دیتے الفاظ کا۔ یہ اس کی مثال جس طرح وہ شکل ہے۔ اب یہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اناجیل اربع ہیں، گوسپلز، ان میں سے کوئی ایک بھی انجیل فرام اے ٹو زیڈ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ اترا یہ وہ نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے اس کو لکھا، اس کو ایڈٹ کیا، کمپائل کیا، اس تاریخ کی کتابوں کے طور پر، بحیثیت کتب تاریخ، بعد کے لوگوں نے ایڈٹ کیا اس کو، جو عیسائی مذہب سے منسلک تھے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا نسب نامہ، ان کے حالات زندگی، سیرت، سمانے، پوری کتاب بنائی ہے، اور اس میں پھر جہاں جہاں ان کے بیانات، تقاریر، ارشادات، خطابات جو ان تک پہنچے تھے مسخ شدہ یا کچھ غیر مسخ شدہ اصل حالت میں، وہ سارے جمع ہوتے گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ انجیل جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے یا عیسائی بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ انجیل اور لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، یہ وہ نہیں جو ان پر نازل، ان تعلیمات پر مشتمل نہیں۔ میں اس کی آپ کو اگر مثال دوں تو آپ اسی پہلی سینٹ میتھیو کی لے لیں گوسپل، تو اس کے الفاظ ہیں چیپٹر 1، دی بک آف دی جنریشن آف جیسس کرائسٹ، دی سن آف ڈیوڈ، دی سن آف ابراہم، ابراہم begat Isaac, دی Isaac begat Jacob, Jacob begat Judas and his brethren۔ آگے پھر اس کو نسب نامہ چلتا جاتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیپٹر 25 ورس پر جا کے ختم ہوا، فرسٹ چیپٹر، یہ جو کچھ بیان ہوا ہے، کیا یہ کلمات عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتارے ہوں گے؟ یہ ان پر اترے ہوئے ورڈز ہیں، یہ تو ان کا نسب نامہ بیان ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ کلم، دیز آر دی ورڈز ریویلڈ اوور Jesus Christ from his Lord. Are these words? نہیں، یہ تو نسب نامہ جس طرح مورخ بیان کرتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں لوگ سیرت کی کتابیں، سیرت النبی لکھتے ہیں، شبلی نعمانی لکھتا ہے سیرت النبی، یہ ابن ہشام نے لکھی سیرت النبی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یا ابن اسحاق نے لکھی سیرت النبی، ہماری کتابیں لکھی جاتی ہیں تو مصنف لکھتے ہیں، حضور کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں نا، تو اس طرح ہمارے یہاں نسب نامے بیان کرتے ہیں، اور کتابیں بعد کے لوگ لکھتے ہیں، وہ تو وحی کی کتاب نہیں ہوتی نا،
اس میں درست چیزیں بھی آ سکتی ہیں اور اس میں روایات میں غلط بھی آ سکتی ہیں. تو یہ اس طرح بعد کے لوگوں کی لکھی کتابیں ہیں, اس میں درست چیزیں بھی آ گئیں, غلط بھی آ گئیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیپ گزرا نا درمیان میں, تو اصل انجیل ہم کہتے ہیں کہ غائب ہو گئی. ان لوگوں کی تحریروں میں جو کچھ تھا سو آیا, لیکن اصل انجیل جو ان پر اتری اور جو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی, اس کی اوریجنل فارم اویلیبل نہیں. اب سیکنڈ چیپٹر آ جاتا ہے, ناؤ وین جیزس واز بورن. اب واقعہ جب جیزس پیدا ہوئے اس کے بعد سارا واقعہ بیان کیے جا رہے ہیں. جو ان دی ڈیز آف ہیروڈ کنگ بیہولڈ there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship. لوگوں کی باتیں بیان ہو رہی, فلاں لوگ آئے, یہ ہوا, انہوں نے پوچھا, اس قسم کے سارے حال پورے کے پورے واقعات. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب مختلف لوگوں نے لکھا تو تضادات پیدا ہوتے گئے. انہوں نے نسب نامہ لکھا تو 52 پشتیں بیان کر دی, اس نے لکھا تو 40 پشتیں بیان کر دی, سب انجیلوں کے اندر. یہ اس پر غور کیا انہوں نے. اب اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو اس کو روایت تھا یہ کہ اگر یعنی کہ دادا ہے تو اس کو اب انہی کی وجہ بالفرض مان لی جائے, بالفرض انہی کی وجہ مان لی جائے, تو اتنی بات تو مان گئے نا بھئی یہ بعد کے لوگوں نے لکھا ہے یہ چیزیں. آپ فالو کر رہے ہیں نا. اگر انہی کی وجہ بالفرض مان لی جائے تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ لوگوں نے رواج کے مطابق لکھی ہیں. آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منزل من اللہ کتابیں نہیں ہیں, یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں رواج کے مطابق. کسی نے دادا کو باب لکھ دیا, کسی نے باپ کو باب, کسی نے پردادا کو باب لکھ دیا. میں اس پہ اس بحث میں نہیں پڑتا سر دست. انہی کے اگر تصور کو مان لیا جائے تو اس سے یہ بات تو چاند اسٹیبلش ہو گئی نا کہ یہ رواج کے مطابق لوگوں نے, ہسٹورینز نے لکھی ہیں کتابیں جس طرح عام طور پہ لکھی جاتی. تو ان میں غلط باتیں بھی آ گئی, صحیح باتیں بھی آ گئی جب ہو گئی, تو اوریجنل جو ریولیوشن تھی وہ قائم نہ رہی. اسی چیز کو میرے ڈنمارک کے مناظرے میں پریسٹ نے تسلیم کر لیا. وہ تو تھی نا, یہ تو تھے نا رواج کی باتیں. جب میں نے فیکٹس اینڈ فگر سے کانفلکٹ ان کو بتائے, وہ آپ نے مناظرے میں سنا ہے نا, کہیں 700 کہیں 7000, کہیں فلاں چوکی پر جو آدمی میرا اس کا نام یہ تھا, دوسری انجیل بتاتی ہے اس کا نام یہ تھا. اس قسم کے فیکٹس اور فگرز کے سینکڑوں کانفلکٹس ہیں اور کنٹرڈکشنز ہیں. اور آپ میری اسلام اینڈ کرسچینٹی کو غور سے پڑھیں, اس میں پھر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر کرسچنز نے تسلیم کیا, آتھرز نے, کہ تقریباً انہوں نے بیان کیا 30,000 کے قریب اغلاط اور کنٹرڈکشنز ہماری بائبلوں میں موجود ہیں. خود مانا انہوں نے. اس کے ریزن یہی ہے کہ لوگوں نے لکھے, ورشنز جدا ہو گئے, اختلافات ہو گئے. ہم ان تمام چیزوں کا جو لب لباب بیان کرتے ہیں, جس کا انکار وہ نہیں کر سکتے عیسائی بھائی. وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی, یعنی محض وہی ریٹن ورڈز نہیں ہیں. اب قرآن کو لے لیں, قرآن کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ جو کچھ حضور کی زبان سے نکلا وہی ریٹن ورڈز قرآن کی کتاب کی صورت میں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہے کوئی نسب نامہ, کوئی تاریخ, کوئی بیان ہوئی حضور کی کہ باپ فلاں تھا, دادا فلاں تھا, فلاں جگہ پیدا ہوئے, فلاں جگہ ہے. یہ ساری انجیل ان چیزوں سے بھری پڑی. آپ نے فرق سمجھا نا. اس لیے کہتے ہیں قرآن من ان منزل من اللہ کتاب, جس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں. اور یہ تو ریٹن بکس ہیں, اس میں بعد میں لوگوں نے کمپائل کی ہیں. تو اس طرح کے سارے واقعات آپ دیکھتے چلے جائیں اینڈ پر. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. اب جب 30 سال کی عمر کے قریب ہوئے تو یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ اب میری بات کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں فالو کر رہے جی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ کہ جب وہ 30 سال کے قریب ہوئے, آپ نے سمجھ نہیں نا بات. یہ تو تذکرہ ہے جو بعد میں لوگوں نے لکھا ہے. اسی طرح جب یہاں سارے واقعات بھئی یہ جب ان کی ڈیتھ کے واقعات سارے لکھے ہیں, آگے جب یہ ہے کہ جب وہ ان کو معاذ اللہ پھانسی دینے کے لیے آئے تو جیزس said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. اس طرح کے سارے واقعات جو چل رہے ہیں, مجھے ہاتھ نہ لگائیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو یہ ہو گیا, پھر قبر میں وہ دفنا دیا, پھر 3 دن کے بعد جیسے اٹھ کھڑے ہو گئے, زندہ ہو گئے. پھر یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ تو ان کے وفات کے وہ سمجھتے ہیں وفات, اس کے بعد کے واقعات, یہ تو ساری کی ساری ہسٹری بک ہے. آپ خود پڑھ لیں. اور میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں
بس اس میں تو بلکہ ایک تو ایسی ہے کتاب جس میں یعنی خود وہ بیان کرتے ہیں، یہ تو ہے نا متی کی انجیل، یہ تو نامے سے شروع ہو جاتی ہے نا جی، نفس نامے سے۔ ایک تو میں اس سے بھی آپ کو بڑی دلچسپی، یہ آغاز ہی میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ وہ تو اب ان میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ یوحنا کی، ہاں وہ اور ہے۔ وہ تو اور ہے۔ اب اس کے بارے میں بتاؤں، وہ ہے انجیل یوحنا کی، جان کی ہے جو انجیل، کہ there was in the beginning there was the word was with God and the word was God۔ اس کے اوپر آپ جی ایف مور کی کتاب ہسٹری آف ریلیجنز اور باقی کتابیں اسٹڈی کریں۔ یہ جو جان ہے نا یوحنا جس کی انجیل ہے، یہ عیسائی اور مذہب شخص ہی نہیں ہے، یہ غیر عیسائی شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس نے سازش کے تحت اس کو داخل کر دیا، اور اس نے فلاسفی آف وہ جو یہ تثلیث کا جو تصور گھسیڑا اس نے ڈالا۔ یہ تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا ایک، یہ انجیل یوحنا کا مصنف وہ نہیں ہے، یہ وہ یوحنا نہیں ہے۔ اب میری بات کو فالو کر کے، یہ ایک اور شخص یونانی فلسفی ہے اور یہودی المذہب ہے، عیسائی المذہب ہی نہیں، اور یونانی فلسفی ہے، یہ اس نے یہ سارا فلسفہ لکھ کے انجیل یوحنا کے نام پہ درج کی، اور وہ جو کہ عیسائیت کے اندر جو تصور موجود نہ تھا، in the beginning there was a world and the world was with God and the world was God، یہ تین چیزیں تصور دے کر نا، کہ کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا، یہاں سے تثلیث کا تصور آغاز کرایا۔ پھر جو آگے اس کو پھر پولس نے جو کچھ آگے کیا، وہ مسخ تعلیمات وہاں پولس کے ذریعے ہوئی، وہ نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی نبی، کچھ بھی نہیں، وہ بعض پادریوں میں سے ایک تھا۔ اس کی ڈیٹیلز آپ میری کتاب اسلام اینڈ کرسچینٹی میں پڑھیں، اس نے آ کے پورا کا پورا چہرہ مسخ کر دیا۔ اب یہ انجیل لوکا کی پڑھیں، فرسٹ چیپٹر جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ خود پہلا فکرہ بتا رہا ہے کہ یہ ریویلڈ بک ہے یا اوروں کی لکھی ہوئی ہے، سنی سنائی۔ سنیے، کہتے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ میری بات کو فالو کر گئے؟ تو یہ پتہ بتا رہے ہیں کہ یہ خود ڈائریکٹ فالوورز نہیں ہیں، ان کے فرسٹ رینک کے لوگ نہیں ہیں، جیسا کہ خود انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکا جو رائٹر آف دی بک، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ فالوورز میں سے جو ہے نا، حواری، ان میں سے بھی نہیں ہے، یہ بعد کا کوئی شخص ہے۔ میں آپ کو پہلا فکرہ جملہ بتا رہا ہوں، یہ بعد کا کوئی شخص ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں سرے سے، نہ ان کا زمانہ پایا، اس لیے بیان کیا کہ جنہوں نے ان کو دیکھا اور کلام کو سنا اور کلام کے خادم تھے، انہوں نے جس طرح ہم تک پہنچایا، پتہ نہیں کتنے واسطوں اور جنریشن کے ذریعے پہنچا، تو جو کچھ انہوں نے ہم تک پہنچایا اس کو ترتیب کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی جو ورس ہے وہ خود بیان کر رہی ہے کہ یہ نمبر ایک نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، اور نہ یہ ان کے فرسٹ رینک کے ڈائریکٹ یعنی جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور نہ ان کے جو فرسٹ لائن کے جو فالوورز ہوتے ہیں نا وہ ہیں، اور وہ لوگوں میں سے بھی نہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ایون وہ ان میں سے بھی نہیں، کئی واسطوں سے ان تک بات پہنچی ہے، وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے معزز آگے سنیے، کسی بادشاہ کے لیے حالات کے رسالے میں جمع کیے انہوں نے، اور یہ انجیل بن گئی بعد میں۔ ورس نمبر 2 وہ کہتے ہیں، اس لیے اے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے، تحقیق کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ تو ایکچولی یہ جو لوکا کی انجیل ہے، یہ لوکا ایک نامی شخص نے، جو پتہ نہیں کس زمانے میں بعد میں ہوا، تھیفلس بادشاہ کے کہنے پر اس کے لیے اس نے چاہا ہوگا بھی آپ یسوع مسیح کے حالات ذرا لکھ کے جمع کر کے، بہت سارے، یہ آپ نے اندازہ اس سے کر لیا کہ بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی تھی، ثابت ہو گیا نا، بہت سارے لوگوں نے لکھی تھی اور ان میں اختلافات تھے، اور نمبر 2 ان میں غلط باتیں آ گئی تھی۔ یہ لوکا کی انجیل بتا رہی ہے کہ ان کو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لوکا انجیل سے پہلے جو انجیل کے نام پر کتابیں موجود تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. خود اپنے الفاظ ہیں, میں تو کوئی شرح نہیں کر رہا, وہ ٹھیک نہیں تھی, ان میں غلطیاں درج تھیں, سارے چیزیں. انہوں نے کہا کہ میں وہ غلطیاں بہت ساری لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کروں. اب جس کو یہ ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتی, کیونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو ان کی بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. تو یہ ایک بادشاہ کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے, ایک بادشاہ کی خواہش پر. جیسے کوئی کہے بھائی حضور علیہ السلام کے حالات زندگی جمع کرو اور حدیثوں میں سے اور سب جمع کر کے کتاب میرے لیے لکھو جو میں پڑھا کروں. اب جو کتاب وہ لکھے گا, اب وہ کتاب تو وہی کی کتاب نہیں ہو سکتی نا, نزل من اللہ کتاب, ریویلڈ بک تو نہیں ہو سکتی. بھائی یہ ہمارا پوائنٹ ہے عیسائی بھائیوں کو سمجھانا چاہیے, دس از ناٹ دی ریویلڈ بک. اور لوگوں کی جمع کی ہوئی کتابیں ہیں, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, کوئی درست بات سے آ گئی عورت. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ وہ تحریف کر دی گئی, یعنی ایکچوئل کتاب جو, یعنی وہ کلام, کتاب سے مراد کلام لیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا اور جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا وہ بدل دیا گیا, یعنی وہ اس کی ایکچوئل فارم قائم نہ رہی. تیرے لیے لکھوں تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے. اب اس کے بعد یہودیہ کے بادشاہ پھر سارا واقعہ شروع کر دیا کہ زمانہ میں ابیہ کے فریق سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی. اب یہ واقعہ بیان, یہ سارا جو بیان ہوا ہے, کیا یہ وہی ہے؟ اس کو وہی کہہ سکتے ہیں؟ بولیے. تو خود لوکا کی انجیل خود بول رہی ہے, تو یہ تو اور لوگوں نے جمع کر ہیں, ادھر پوچھا سارے حالات جمع کر کے بیان کر کے لکھ رہے ہیں. تو اس کا تو سٹینڈ ہی کوئی نہیں, بنیاد ہی کوئی نہیں. ایک بات یہ ہو گئی نا. اور نمبر 2 اگر ان سے دریافت کریں کہ ان کتابوں کے مصنف کو یوحنا کو لوکا کو مرکز کو فلاں, ان کی جینوئننس, آتھینٹسٹی, انٹیگریٹی کیا ہے, تو دیر از نو ڈائریکٹ ایویڈنس. تو یہ ہے یعنی اس کی لوکا کی ساری میں نے عبارت بتائی. اب یوحنا لے لیجیے, یعنی ان میں سے کوئی ایک جملے سے بھی صحیح شروع نہیں ہوتی. آپ پہلی تینوں کو پڑھائیں. لوکا یہاں سے شروع ہوئی جس کو میں نے پڑھ کے بتایا جی. متی شروع ہوئی نسب نامے سے, یسوع مسیح بن داؤد بن ابراہم کا نسب نامہ, ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا, وہاں سے شروع ہوئی متی. اور پھر اس میں اختلافات اپنی جگہ. مرکز جو ہے وہ مرکز یسوع مسیح اپنے خدا کی خوشخبری کا شروع, جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے, دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں. یعنی کسی ایک کتاب کا سٹارٹ کسی کتاب سے نہیں ملتا. ہر شخص الگ مرتب ہے, الگ لکھنے والا ہے, اس کو جہاں سے چاہا اس نے شروع کیا. اب میری بات کو فالو کر رہے ہیں نا. تو وہ کہتے جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو, اس کے راستے سیدھے بناؤ. یوحنا آیا اور بیان میں بپتسمہ دیتا, گناہوں کی معافی کے لیے توبہ, سارا بیان کرتا. وہ واقعات شروع ہو گئے سارے. اس میں نسب نامہ انہوں نے پہلا نکال لیا جو شروع میں تھا. تو متی کا اور سٹارٹ, مرکز کا اور, لوکا کا میں نے بتا دیا, لوکا کا اور سٹارٹ. وہ بادشاہ کے لیے کہتا ہے میں رسالہ جمع کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آخری آ گیا یوحنا. یوحنا کا سٹارٹ اس فلسفے سے, فلسفی آف لوگس کہتے ہیں اس کو, یعنی حرف رابطے کا فلسفہ. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اب یہ سارا کو تصور ہی کوئی نہیں. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, پھر آگے سارا کی نور جو ایک آدمی کو روشن کر دنیا میں آنے کو تھا, دنیا میں تھا, دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, دنیا نے اس سے نہ پہچانا, اور اپنے گھر آیا, اس کے اپنوں نے سے قبول نہ کیا. یہ سارا بیان چلتا جا رہا ہے. تو کسی ایک کا نہ کوئی بیان آپس میں ملتا ہے, نہ اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں, نہ سٹارٹ ملتا ہے. اور اٹ سیلف ہر انجیل بتا رہی ہے کہ یہ ریویلڈ بک نہیں ہے. ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے. اور جو کتاب کی بات آپ کے بھائیوں نے کہی ہے, ساتھیوں نے, وہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ کلام کو کتاب کہا گیا. تو یہ تو پھر تیسرا سوال بھی اسی سے متعلق تھا نا کہ وہ دعویٰ کیا کہ کتب مقدسہ تحریف شدہ ہیں, تو جب کتاب ہی نہیں تھی کتابی صورت میں تعریف کیا. تحریف سے مراد اسی کلام میں تعریف ہو گئی, یعنی ریٹن بک سے ریٹن کا ضروری نہیں ہوتا. قدیم نسخہ دریافت کیوں نہیں ہوا ہے, اس کا کوئی ذکر پایا جاتا ہے کیا؟ قبل نیز اس کا کوئی قدیم نسخہ دریافت کیوں نہیں ہوا, جبکہ موجودہ نازل قدیم دریافت سب سے رہتا. یہ غالباً انہوں نے انجیل برنماس کے بارے میں پوچھا, تو وہ میری اسلام کرسچینٹی پر میں نے جو برنماس کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہیں وہ آپ اس میں سب کچھ میں نے درج کیا ہے. اور چاہیں تو میں بتا دوں, جو کتاب میں سے آپ لے لیں اس میں سارے اس کے ریفرنسز پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. یہ تو ہے وہ صورتحال جو آپ کو میں نے ان کے سوالات کی بتا دی.
اچھا سر ایک انہوں نے تاکید سے کہا تھا کہ اس وقت جو آپ سوال بتائے نا جی وہ سب سے پہلے اسلام کے تصور نجات پہ ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو تصور ہے کانسیپٹ کہ ہمیں آگے عیسیٰ علیہ السلام نے گناہ بخش دی. ہم تو جائیں گے اب میں یہ بتاتا ہوں وہ تصور بھی سراسر اسی پر بات اسلام کو بتا دیتا ہوں. اسلام کی کیا گارنٹی ہے مسلمان کو؟ ہاں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو تصور وہ بیان کرتے ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کردہ ہی نہیں تصور. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی سالویشن کا یہ کنسیپٹ نہیں دیا. اور نمبر 2 یہ سارا سری ظلم ہے. وہ تصور سالویشن کا اٹ سیلف ظلم انجسٹس ہے. اور یہ نہ اللہ سے اس کا تصور منسوب کرنا یعنی وہ کیا کہ گناہ لوگ کریں اور اللہ اپنا بیٹا دنیا میں انکارنیٹ کر دے بھیج دے اور لوگوں کے گناہ کا یعنی معاوضہ یا اس کا بدل یا اس کی سالویشن کی بنیاد بننے کے لیے ان کو سولی پر چڑھا دے اور کہ کس کو سولی پر چڑھا کے میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دی. آپ فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے دین کا اور مذہب کا. اس کو چھوڑ کر انبیاء علیہ السلام قیامت یعنی آدم علیہ السلام سے آئے حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء رسولوں کی تعلیم ایک ہی رہی. کسی اور نبی اور رسول نے یہ تعلیم کائنات میں آج تک دی؟ بنیادی تعلیم تصور نجات ہی دلانے کے لیے آئے تھے نا. انبیاء نجات دلانے کے لیے آئے تھے. یہ آپ کو تورات پینٹاچیوک بائبل کی باقی کتابیں پہلے کی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹس میں سے تو کسی نے کہا کہ اس طرح میں اس لیے آیا ہوں کہ میں سولی پہ چڑھ کے تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر جاؤں. لاکھوں انبیاء دنیا میں ہزاروں آئے اور سارے بنیادی تصور تعلیم تو ایک ہی لے کر آئے نا. آپ فالو کر رہے ہیں میری بات؟ تو یہ کسی ایک نبی کی بنیادی تعلیم دوسرے انبیاء سے مختلف متضاد نہیں ہو سکتی. بیسک کنسپٹس پر نجات کی تعلیم. ایک بات سمجھا آپ نے؟ اب آگے آئیے. وہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گناہ جو بخشوائے وہ جو ان کے آنے سے پہلے گزر گئے تھے ان کا کیا بنا؟ اللہ کو لوگوں پر رحم آیا نا تو ان کے خیال کے مطابق تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا معاذ اللہ اور سولی پر چڑھا کے لوگوں کو بخش دیا. تو اس زمانے کے لوگوں پر تو اللہ کو رحم آیا تو جو پہلے گزر گئے تھے ان کا کیا بنا؟ سر اس کا مجھے ایک پاکستان میں جواب دیا تھا. انہوں نے ایک مثال دی تھی پلان بیٹھے کہ جو بائبل میں آپ پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی ہیں تو جو ان پیشن گوئیوں پہ یقین رکھتے ہیں وہ بخش دیے جائیں. وہ یہ پیشن گوئی ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ اس کا بھی تصور اور ہے. وعلیکم السلام. یہ تصور نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ساری زندگی مارتا رہا قتل کرتا رہا سارا کرتا رہا اور بخشے جائیں. یہ آپ اس دنیا کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نظام کو کہ ایک آدمی قتل کرے گناہ کرے بدکاری کرے خرابی کرے ساری خرابیاں کرے اور کسی ایک کو پھانسی چڑھا کے سب کو بخش دیا جائے آپ اس نظام کو دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب آپ معمولی سا عدل رکھنے والے اس نظام کو دنیا میں قبول نہیں کر سکتے تو اللہ معاذ اللہ جس سے بڑا عادل کوئی نہیں وہ قبول کر سکتا ہے اس نظام کو. اور وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں اور آج ساری کائنات تک کی انسانیت جو نہیں مانتی اس تصور میں ایمان نہیں رکھتی کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ان کا کیا بنے گا؟ ان پر اللہ کو رحم نہیں ہے. ہم لوگ فار ایگزامپل تو کیا اس انسانیت پر اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ وہ گاڈ نہیں ہے بقول ان کے اس انسانیت کا. بولیے اگر ہمارا خدا اور وہ گاڈ ہے تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ پھر ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس تصور سالویشن کے قائل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کو جو رحم ان پر آیا وہ ہم پر نہ آیا. اور جن کی خاطر سولی چڑھایا معاذ اللہ وہ تو مانتے نہیں تھے اس وقت. وہ تو مانتے نہیں تھے. آپ نے فالو کی میری بات؟ وہ تو پھانسی چڑھانے کے درپے تھے. تو جن کی خاطر سولی چڑھایا وہ تو ماننے والے وہ تو منکر تھے. تو منکروں پر رحم آیا جو پھانسی چڑھانے کے درپے تھے اور بیٹا سولی پر چڑھا دیا. اور ہم جو ان کو نبی مانتے ہیں ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا وہ اللہ ہماری بخشش کا انتظام نہیں کرتا. یہ تو کوئی تصور ہی نہیں جو کوئی عقل سلیم والا شخص دنیا کے لیے توبہ کر لے اصلاح کا عزم کر لے اور اصلاح کر لے اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہمارے یہاں سالویشن کا تعلق براہ راست بندے اور خدا کے ساتھ. نبی کو تعلیم کتاب دے کر بھیج دیا ہے. نبی واسطہ ہے ہمیں ساری تعلیم دینے کا. بس جو اس نبی کے راستے پر چلے گا وہ اور تعلیمات پہ عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا. اور جو گناہ کرے گا غلطی کرے گا اس کے لیے سزا ہے اپنے عمل کی سزا ہے. اور اس میں بھی اگر وہ توبہ کر لے معافی مانگ لے اپنی اصلاح کر لے تو اس کے لیے نجات ہے. ہمارے یہاں نجات کا اور فلاح کا تصور بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اس میں کوئی ذرہ بھر ظلم کا اور ناانصافی کا شائبہ نہیں.
کسی انسانیت کے ساتھ بھی، اور یہ ہر ایک کے لیے عام ہے. جو شخص ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، بخشا جائے گا، خواہ وہ عیسائی تھا، خواہ وہ یہودی تھا، خواہ وہ کافر تھا، خواہ وہ سکھ تھا. اور جو شخص خواہ مسلمان ہو اور اس راستے سے ہٹ جائے اور گمراہی کے راستے پہ چلا جائے، وہ نہیں بخشا جائے گا. اور پھر جو شخص تائب ہو جائے، اصلاح کر لے، وہ بخشا جائے گا. تو ہمارے یہاں بالکل کلیئر سا عادلانہ تصور ہے یہ سالویشن. تو آج ان پر اکتفا کر لیتے ہیں. کافی سارے، خاص طور پہ آپ کی انجیل پر بڑی بھرپور بات چیت ہو گئی، حوالہ جات کے ساتھ میں نے دی. تو آپ ان بھائیوں کو کہیں کہ وہ بے شک بے تھرک آئیں، کسی وقت آپ میرے ساتھ بات چیت کریں بالمشافہ. وہ یہ کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہ کریں، وہ مل کے خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ. ان کے ذہن میں کوئی ایسا تصور ہے کہ شاید ناراض ہوں گے یا سختی کریں گے، بالکل ایسی بات نکال دیں. ہمارے دین کے اندر یہ تصور نہیں ہے. ہم بڑی پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اگر وہ بالمشافہ آئے نا اور بات کریں تو ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو، ایٹ دی اسپاٹ وہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ذریعے سوالات بھیجتے ہیں، پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں، اس سے پروسیس لمبا ہو جاتا ہے. تو میں ویلکم کروں گا میری طرف سے ان کو، بے شک خوشی کے ساتھ ان کو انوائٹ کریں. جب وہ چاہیں ٹائم لے لیں، آئیں، اور میرے لیے خوشی ہو. السلام علیکم.